بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، کچھ روز قبل ہم اس بات کی آواز لگا رہے تھے کہ استقبال رمضان کیا جائے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آدھا گزر گیا لیکن ہم عمل نہ کر سکے، اور کچھ دنوں کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب الوداع ہو رہا ہے رمضان المبارک، اور آج رمضان چلا گیا، مہمان رخصت ہوا، ابھی دل میں ویرانی باقی ہے، وہ رونقیں، وہ عبادات، وہ حسین سجدے، وہ آنسو، سب کچھ چلا گیا پیچھے کی طرف۔ رمضان میں جو مساجد آباد تھیں اب وہ سنسان نظر آ رہی ہیں، جیسے کوئی میلہ ختم ہوا اور سب مسافر رخصت ہو گئے ہو۔ اب تو صرف وہی لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں جنہیں عبادات سے محبت، اللہ سے پیار کرتے ہیں اور روز آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، باقی سب لوگ عارضی دنیا، عارضی خوشیوں کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ رمضان میں جو دل ہمارا اللہ کی جانب جھک رہا تھا اب وہ پھر اللہ کی بغاوت میں اکڑنے لگا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا؟ اتنا عظیم مہینہ آیا، قرآن کا مہینہ آیا، کیا ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب آیا؟ اگر رمضان کے بعد مساجد خالی ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہم نے رمضان کی عبادت کی ہو۔ اگر رمضان کی عبادت کی ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ ابھی بھی باقی ہے، اللہ کی عبادات ابھی بھی باقی ہے، اللہ کی محبت ابھی بھی باقی ہے، اللہ کی مغفرت ابھی بھی باقی ہے، اور بخشش انسانیت ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، رمضان تو رخصت ہوا لیکن اللہ رخصت نہیں ہوئے، شریعت رخصت نہیں ہوئی، قرآن رخصت نہیں ہوا۔ مساجد جو سجدوں سے آباد تھی اور سجدے برس رہے تھے اب وہ سجدے نمازیوں کو ترس گئے کہ پتہ نہیں کہاں گئے، کیا ہوا؟ نہ سجدے ختم ہوئے، نہ شریعت ختم ہوئی، نہ اللہ کی محبت کے دعوے ختم ہوئے، لیکن رمضان کے بعد مساجد کیوں خالی ہو گئی؟ اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہمارا تعلق صرف ایک مہینے کا تھا؟ اللہ سے جو ہم نے تعلق جوڑا وہ کیا صرف رمضان کے لیے تھا اور وہ تعلق صرف ایک مہینے کا تھا؟ تو اس کے جواب ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 99 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں میری عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ ایک مہینے کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی بات نہیں ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ تو گنے چنے دن ہیں، یہ تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ تمہیں دیا گیا ہے، اس سے تربیت حاصل کرو، عبادات کا معمول بناؤ، زندگی بھر اس پر چلو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے عبادات کیسے کرنی، ایک مہینے تک نہیں۔ قرآن کا یہ واضح پیغام ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادات ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں۔ تو کوئی یہ کہتا پھر کہ ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، کوئی یہ کہتا رہے ہم نے تراویحوں کا اہتمام کیا ہے، ہم نے تہجد کا اہتمام کرتے رہے پورا مہینہ، ہم پورا مہینہ فرض نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، ہم نے پوری عبادات کو بڑے ذوق سے کیا، ہم صدقات بھی دیتے رہے۔ اب بس ایسا نہیں ہے، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کامیاب تو وہی ہوگا، راہ ہدایت پر تو وہی رہے گا جو موت تک یہ کوشش کرتا رہے، عبادات کو بجا لاتا رہے اور ہماری عبادات میں آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ یہ کامیاب ہے، یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ ہدایت کے صحیح راستے پر، صحیح نہج پر کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے میرے صحابہ سنو، سب سے افضل ترین عمل مستقل عمل ہے، سب سے افضل ترین عبادت مستقل عمل ہے۔ مستقل چاہے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہو۔ رمضان میں فرض نمازیں ہیں تو ٹھیک ہے، باقی رمضان کے بغیر بھی فرض نمازیں ادا ہوتی رہیں، اگر نفلی صدقات دیے تو رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہوتا رہے۔
اس کا مطلب ہے کہ مستقل عمل کرتے رہو، یہ افضل ترین عبادت ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ امام المتقین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں ہے، اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں ہے، تم گھاٹے میں جا رہے ہو، تم نقصان میں جا رہے ہو، تم یہ نہ کہو کہ ہم نے عبادات کی، بہت اچھا کیا، فلاں صدقات کی، ہم بہت آگے نکل گئے، نہیں۔ فرمایا اگر کل سے آج تمہارا نیچے جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، عبادات میں کمی آ گئی ہے، فرمایا تم گھاٹے میں جا رہے ہو، تم نقصان میں جا رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں روزانہ ہر دن کے صبح کی سورج کو دیکھتا ہوں، اور پھر جب وہ غروب ہوتا ہے میں اس کے غروب ہونے کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں غمگین نہیں ہوتا سوائے اس دن کے جس دن میرا پچھلے دن کے عمل سے کم عمل ہو۔ میں اس دن پریشان ہوتا ہوں کہ کل میں نے یہ عمل زیادہ کیا تھا، آج کا دن گزر گیا، میرا عمل تھوڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے پچھلے لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے پچھلے لوگوں کو دیکھو، تابعین کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر چلو، آگے بڑھو گے، کامیاب رہو گے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، اور عبادات کو جب دیکھنے کی باری آئی پھر بھی ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، کہتا جی میں فرض پڑھتا ہوں، وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتا، جی میں روزہ رکھتا ہوں، وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، میں تہجد پڑھتا ہوں، اسے فرض نماز کے سجدے نصیب نہیں ہے۔ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک کے دن جب گزرتے صحابہ کرام دنوں کو روزہ رکھتے تھے، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، اور رات کو قیام اللیل کا رمضان کے بعد بھی اہتمام کیا کرتے تھے، صدقات کا اہتمام صحابہ رمضان کے بعد بھی کیا کرتے تھے، نیک اعمال میں آگے بڑھتے تھے صحابہ کرام۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھنا کہ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے آج نہیں دیکھنا، ہم نے کل دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور ہمارے حضور اپنا ایمان قبول کروانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کے معیار کو پہنچنا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، تم ایمان لے آؤ میرے صحابہ کی طرح، تم میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تمہارا ایمان قابل قبول ہے، تمہاری عبادات قابل قبول ہے، تم ایمان اور معیار کے بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اس وقت جب تم میرے صحابہ کی اتباع میں چلو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کے مطابق چلو۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، وہ نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاؤں۔ اکثر لوگ شرم کے مارے مسجد میں نہیں آتے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہتے جی شرم آتی ہے، اب لوگ کہیں گے جی سال بعد پھر مسجد میں آ گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لوگوں سے شرما کر اللہ کی بغاوت میں کھڑا ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور کل کائنات کے سامنے جب اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا آج ہار گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، اور فرشتے ہتھکڑیاں نہیں لگائیں گے، بیڑیاں نہیں پہنائیں گے، پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے اس کے دوست بھی کھڑے ہیں، اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، اساتذہ بھی کھڑے ہیں، دوست بھی کھڑے ہیں، رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، فرشتے ہتھکڑیاں نہیں لگائیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے جبڑوں کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، اور پھر یوں کھینچ کر گھسیٹ کر لائیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے جہنم کے سامنے کھڑا کر کے، اور وہ جبڑے، میرے نبی کا فرمان ہے، وہ جبڑے ان کے ہاتھ میں رہ جائیں گے فرشتوں کے، اور یہ بندہ کلا بازی کھاتا کھاتا جہنم کے نزدیک جا گرے گا اور ہاتھ جوڑے گا، کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو، اور فرشتے کہیں گے آج رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، آج رحمان نے رحم نہیں کیا، آج ہم کیسے کریں۔ تو اس لیے رمضان گزر گیا، عبادات کے ساتھ گزرا، بہت اچھا۔ علماء نے کہا اگر کوئی یہ کہنا چاہے یا کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ ہماری عبادات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، فرمایا اس بات سے اندازہ لگا لو، اپنی زندگی پر دیکھو، غور کرو، اگر رمضان کے بعد بھی تم مسجدوں کی طرف جا رہے ہو، اگر تمہارا دل مسجد کی طرف کھنچ رہا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری عبادات قبول ہو چکی ہیں۔ اگر اب بھی تمہارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر بیٹھیں، ہم مسجد میں جائیں، راتوں کو تہجد کو اٹھیں، اگر تمہارا یہ دل چاہتا ہے تو آؤ،
मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे रोज़े कबूल हो चुके हैं, तुम्हारी इबादत कबूल हो चुकी हैं। तो इसलिए मेरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह को राज़ी कर लेना ये इंसानियत की सबसे बड़ी मेराज है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हर आने वाला दिन हमें एक बहुत बड़े दिन के सामने लेकर जा रहा है। हर आने वाला दिन हमें अल्लाह के सामने पेश करने के लिए लेकर जा रहा है। रोज़ाना हम कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हैं, रोज़ाना हम ऐलाना सुनते हैं, रोज़ाना हम जनाज़ों को देखते हैं। ये किस लिए है? ये हमारे लिए, इबरत के लिए। रोज़ाना कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें हज़ारों कब्रें खामोश ज़बान से ये कहती हुई नज़र आती हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे थे, हम भी तुम्हारे जैसे से। क्या हुआ था? बड़े मशहूर थे, बड़े मालदार थे, सिर्फ एक ही ऐलान हुआ और लोगों ने कहा ओहो फौत हो गए। और फिर कफन पहनाया गया कुछ घंटों में, और गुस्ल दिया गया कुछ घंटों में, और फिर कब्र में दफना दिया गया। जितना बड़ा आदमी था आधे घंटे के बाद कब्र पे कोई भी, और साल साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई नहीं।